ماہ رمضان رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ الحمدللہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، تو آپ تمام لوگ اپنے جو معمولات ہیں ان کو تھوڑا سا تبدیل کریں، اور اپنی جو عادات ہیں ان کے اندر بہتری لانے کی بھی کوشش کیجیے۔ یہ رمضان ایک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اگر ہم اس کے اندر ایک نیکی کریں گے، 1 سے 10 تک اور 10 سے 700 تک، اور جس کی اللہ تعالیٰ چاہیں گے 700 سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کا اجر عطا کرتا ہے۔ اور پھر روزہ ہم رکھیں گے تو روزہ ہر چیز جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں، فرشتے کرامن کاتبین جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، ہر چیز وہ ہماری تحریر کرتے ہیں۔ لیکن رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے، جب روزے کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بندہ ہے اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کا جزا بھی میں دوں گا۔ فرشتوں تم اپنے کلموں کو بند کر دو، تم اس کا اجر جزا نہیں دے سکتے۔ تو یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ وَنَادَى مُنَادٍ، اور آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آجا، رمضان شروع ہو گیا اور نیکیاں کر لے، اللہ کی طرف توجہ کر لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصِرْ، وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے اس کو وہ اعلان کرنے والا آسمان سے فرشتہ کہتا ہے، برائیاں کرنے والے اب بس کر جا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، کچھ نیکیاں بھی کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر رات کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے اتنی برکتوں والا، ہم روزے رکھتے ہیں، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، وہ بندہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت سے کہ صرف اور صرف میں نے اللہ سے اجر لینا ہے، صرف اس لیے بندہ روزے رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ جو بندہ ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جانے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ آپ کی زندگی کے اندر یہ برکت کی گھڑیاں آئی ہیں۔ اپنے جو کام ہیں، معمولات ہیں، ان کو تھوڑی سی ان کے اندر تبدیلی لائیں، پہلے جو بھی کام کر رہے ہیں ان کو کلوز کریں، قرآن مجید کی جتنی ہو سکے اتنی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے ذکر کریں، فجر کی نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ آپ ادا کریں، اور مسجد کے اندر بیٹھے رہیں، پھر جب سورج طلوع ہونے کے بعد آپ پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کے پھر گھر کے اندر جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا اجر عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کا اجر عطا کریں گے۔ تو کتنی بڑی یہ نیکیاں ہیں۔ تو اس رمضان کو غنیمت جانیں، قرآن مجید پڑھیں اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں، افطاری کروائیں، جتنا ہو سکے غرباء کے اندر تقسیم کریں، اور غرباء کی، مساکین کی مدد میں لگ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ تب تک اپنے بندے کی، مومن بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی ضرورتوں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، لوگوں کی مدد میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور رمضان اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔